أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ یہ سورہ شورا کی 37 تا 43 آیات تھیں جن کی تلاوت کی گئی اور جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان آیات کے اندر اصلاً کچھ صفات کا بیان کیا گیا ہے جو اللہ پر ایمان لانے والوں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس سورہ کے سیاق کے اندر اصلاً ان اوصاف اور صفات کے بیان کا جو مقصد ہے وہ یہ بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اقامت دین کی جو کوشش کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے نتیجے میں حق و باطل کے درمیان جو کشمکش ہے، تو جو لوگ پہلے سے باطل کے علمبردار ہیں ان کے اندر کون کون سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور اس کے برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں اس کے حاملین کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ کون کون سی خوبیاں اپنے پیرووں اور
پیچھے چلنے والوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ دراصل ہر ایک کے سامنے یہ تصویر لائی جا رہی ہے کہ پہلے سے جو سسٹم، جو نظام، جو معاشرہ، جو سماج چلا آ رہا ہے وہ کن خرابیوں سے بھرا ہوا ہے، اور اب نبی اور صحابہ کرام کے ذریعے جو معاشرہ تشکیل پا رہا ہے وہ کن خوبیوں کا حامل ہے، اور اس کے علمبردار کون سا اعلیٰ اخلاق اور کردار رکھتے ہیں، جس کے بدولت اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کے ذریعے جو انقلاب آئے گا وہی صحیح اور برحق ہوگا، اور اسی میں سب کی سعادت اور نجات ہوگی۔ اس سلسلے میں بنیادی بات تو وہی تھی کہ اللہ پر ایمان کا جو پیغام، توحید کو اپنانے اور قبول کرنے کی جو دعوت ہے اس کو قبول کیا جائے، اور زندگی کے سارے معاملات میں اللہ پہ بھروسہ کیا جائے۔ دنیا کے اندر شرک میں مبتلا ہو کر ہم نے اب تک جن پہ بھروسہ کیا ہے وہ عملی طور پہ بھروسے کے لائق نہیں ہیں، جس کے اشارات پچھلی آیات میں دیے جا چکے ہیں۔ یہاں اس کے بعد جو پہلی خوبی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، فواحش سے اجتناب کرتے ہیں، اور کبھی غصہ ہو جائیں تو بخشش کا رویہ اپناتے ہیں۔ اسم ان گناہوں کو کہتے ہیں جو حق تلفی سے تعلق رکھتا ہے، ناانصافی اور ظلم سے تعلق رکھتا ہے، چاہے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو، چاہے اس کا تعلق بندوں کے درمیان اپنے حقوق سے ہو۔ اسی طرح فواحش ان برائیوں کو کہتے ہیں جو شہوانیت اور خواہشات نفس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے سماج کے اندر گویا ایک طرح سے بے حیائی، انارکی اور معصیت کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری بات جو غصے اور غضب کی کہی گئی، یہ اصلاً انسان کے اندر جو بڑپن، انانیت، خودسری اور استکبار کا جذبہ پایا جاتا ہے اس کی دین ہوتی ہے۔ بسا اوقات غیرت اور حمیت کی شکل میں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن عام حالات میں اس پر کنٹرول کرنا ہی مفید مطلب ہوتا ہے۔ یہ اصلاً جو تین خرابیاں بتائی گئیں، جو لوگ باطل پرست تھے گویا ان کی شرشت میں یہ چیز پڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ کبیرہ گناہ کیا کیا کہلاتے ہیں، اگر ان کے صرف چند نام ہم سمجھ جائیں تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اصلاً کس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ احادیث کے اندر کبائر کی ایک لمبی فہرست آئی ہے، لیکن اس میں شرک، جادو، ناحق قتل، سود خواری، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، والدین کو ستانا، ان کی نافرمانی کرنا، جہاد سے گریز، کسی پر جھوٹا الزام لگانا وغیرہ وغیرہ کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں۔ لیکن یہ کچھ عملی شکلیں ہیں جو صرف سجھائی گئی ہیں، ورنہ صحیح تر بات یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کی برتر ذات اور دوسری طرف بندے کا انتہائی حقیر مقام، ان دونوں کے تقابل میں اللہ کی جو بھی نافرمانی کی جائے وہ کبیرہ ہی سمجھی جائے گی، جو بھی حکم عدولی کی جائے وہ کبیرہ سے کمتر نہیں سمجھی جا سکتی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے بڑے جرائم کے حوالے سے تو
گرفت کی بات کی ہے، البتہ چھوٹے جرائم کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے کہ اگر ان بڑوں سے بچا جائے تو چھوٹوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔ یہاں پر ایک بات اور ہے جو سمجھنے کی ہے۔ یہاں یہ کہا گیا کہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اب بڑے گناہوں سے بچنے کا مطلب کیا ہے؟ جو بڑے گناہوں سے بچے گا وہ چھوٹے گناہوں سے بھی فطری طور پہ آٹومیٹک بچے گا۔ جو بڑی امانتیں حوالے کرے گا وہ چھوٹی امانتوں میں خیانت نہیں کرے گا۔ اس لیے بڑے گناہوں سے بچنے کا مطلب یہ کہ اس کے اندر چھوٹے گناہوں سے بچنے کا داعیہ آپ سے آپ پایا جائے گا۔ ایک دوسری بات جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہر گناہ سے بچنے کا مکلف بنا دیا جائے تو یہ چیز انسانوں کے لیے ایک انتہائی گراں بات ہو سکتی ہے، لیکن بڑے بڑوں سے بچ جائے تو چھوٹوں سے نظر انداز کیا جائے، یہ گویا ایک طرح سے رحم و کرم کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہیں تک اس معاملے کو محدود رکھا ہے۔ ایک تیسری بات جو یہاں ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کے اندر بظاہر فواحش شامل سمجھ میں آتے ہیں، داخل ہیں، لیکن اس کا الگ سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاحشہ کے قبیل سے جو بیماریاں ہیں، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ لواطت ہو، چاہے وہ اختلاط مرد و زن ہو، چاہے وہ گانا سننا ہو، چاہے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں فاحشہ کی ذیل میں آتی ہیں، عریانیت ہو، گالم گلوچ ہو، یہ سب ایسی بیماریاں ہیں جو متعدی ہیں۔ اگر اس پر قطعاً اہتمام کے ساتھ نہ لگایا جائے تو یہ اپنے اثرات بہت تیزی سے پھیلاتی ہیں۔ اس کی اسی اہمیت کے تناظر میں اس کا تذکرہ الگ سے کیا گیا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو جو چیز دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فواحش ایک انتہائی گھناؤنی چیز ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے برے اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں تدبیریں اختیار کرنی ہیں۔ یہاں پر 1 منٹ رک کر کے میں اور بھی آپ کو ایک حقیقت کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ خرابیاں اسی وقت سماج میں پائی جاتی تھیں۔ آج کی دنیا پہ آپ نظر ڈال لیں، عالمگیر سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی، جو چیزیں کبائر اس میں آتی ہیں اس میں سے کون سی برائی ہے جو آج سماج اور معاشرے میں عالمی سطح پر بھی اور دنیاوی سطح پر بھی نہیں پائی جاتی، اور جو چیزیں فواحش کے ذیل میں آتی ہیں کیا اس کا چلن، اس کا دور دورہ آج بھی ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا؟ گویا آج بھی جو باطل کے علم بردار ہیں وہ انہی برائیوں میں مبتلا ہیں، اور اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سرخرو ہوں گے، جو کبھی ممکن نہیں ہے۔ آگے جو بات بتائی گئی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، غصہ جب ہوتے ہیں تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غصہ ایک فطری چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غصے کو دبا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے۔ اگر غصے کو ختم کر دیا جائے گا تو ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف اور حقوق کی پامالی کے وقت آخر کس جذبے کے تحت رد عمل ظاہر کیا جائے گا؟ یہی وہ جذبہ ہے جو اس رد عمل کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ کہ یہ جذبہ مستحسن جذبہ ہے، بس اسے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ جب یہ عقلی حدود اور شرعی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے تب یہ اپنے برے اثرات دکھاتا ہے۔ جب تک وہ شرعی حدود کے اندر ہو اس وقت تک اس کا کوئی برا اثر نہیں پڑتا، بلکہ وہ مثبت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصے کا اظہار کیا ہے، خاص طور سے کب؟ جب کہ
اللہ کی حرمات پامال کی جاتی تھی۔ معزز خاندان کی ایک خاتون فاطمہ مخدومی نے چوری کی، اس کی سفارش کی گئی۔ سفارش کرنے والے حضرت اسامہ تھے۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ کیا تم حدود اللہ میں سفارش کرتے ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی حق کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اسے معاف کر دیا، لیکن جب معاملہ اللہ کی قدروں اور اللہ کے شاعر اور اللہ کی حرمات کی پامالی کا ہوتا تو پھر آپ کسی قیمت پہ اسے برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کا شیوا ہے۔ مساجد کو پامال کیا جائے، قرآن کی توہین کی جائے، رسول کی توہین کی جائے، بیت المقدس کی توہین کی جائے، خانہ کعبہ کی توہین کی جائے، انسانی خون کو ارزا بنایا جائے، یہ چیز کبھی گوارا نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے آپ پر یا آپ کے اصحاب پہ ظلم کیا تھا، مختلف مواقع پر، بالخصوص فتح مکہ کے موقع سے آپ نے سب کو معاف کر دیا، لیکن جہاں معاملہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے کا ہوتا تھا وہاں آپ کبھی بھی نہیں چوکتے تھے۔ آج ہمارے اور آپ کے لیے بھی اور ایک صحیح سوچ رکھنے والے مومن کے لیے بھی زیبا یہی ہے کہ ذاتی حقوق کے معاملے میں تو وہ مداحنت اور رواداری برت جائے، لیکن حقوق اللہ کی پامانی کے سلسلے میں وہ ذرا بھی سمجھوتا نہ کرے۔ آگے جو بات بتائی گئی ہے والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے احکامات قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اصلاً جن خرابیوں کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے ان خرابیوں پہ قابو کیسے پایا جائے گا، ان خرابیوں پہ کنٹرول کیسے ہوگا، اس کا یہاں نسخہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ان برائیوں سے بچنے اور دور رہنے کے لیے جو احکامات اور جو ہدایات اور جو تعلیمات دی ہیں اسے وہ قبول کرتے ہیں، اسے عملی زندگی میں اپناتے ہیں، اسے برتتے ہیں، اور اس کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اس لیے کہ نماز کے بارے میں قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ چیز ہے جو فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ گویا یہ نسخہ ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ ٹول ہے جو کہ دیا گیا ان برائیوں، ان خرابیوں سے بچنے کے لیے، اور یہ ایک مومن کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنا کر کے اپنے آپ کو ان سے بچاتا ہے، اور جو اسے نہیں اپناتے وہ اللہ کی احکامات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے ہیں، وہ نماز قائم کیا کریں نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں اور آپ کو یہاں بہت سنجیدگی اور گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آگے جو خوبی بتائی گئی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ باہمی مشورے سے حل ہوتے ہیں۔ امر کہتے ہیں اجتماعی معاملات کو، اسی لیے اصحاب الامر اولی الامر ان کو کہتے ہیں جو اجتماعی معاملات کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اجتماعی معاملات کے سلسلے میں اہل ایمان کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور اہل باطل کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس ایک جملے سے بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اہل باطل کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آمرانہ ہوتا ہے، ملوکانہ ہوتا ہے، فاشزم سے ملوث ہوتا ہے، یعنی جو سرکار کی مرضی وہی حکم اور وہی فیصلہ اور اسی کے سب تابع۔ یہ بات جو کہی گئی کہ اجتماعی معاملات کے سلسلے میں وہ باہمی مشورے سے اپنا راستہ نکالتے ہیں اور اپنی راہیں نکالتے ہیں، اصلاً یہ بتایا گیا کہ اجتماعی معاملات میں ہر ایک کو شریک کیا جاتا ہے، ہر ایک کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ہر ایک کی صلاحیت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور پھر ایک لائحہ عمل طے کیا جاتا ہے
تاکہ بہتر سے بہتر نتائج بھی حاصل کیے جا سکیں اور لوگ اعتماد کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اس کو انجام دے سکیں، اسے قبول کر سکیں اور اس کے لحاظ سے آگے بڑھ سکیں۔ اسی طرح ایک چور دروازہ جو جمہوریت کی شکل میں نکالا گیا ہے، یہ جمہوریت بھی شورائیت سے الگ چیز ہے۔ لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ اسلام نے شورائیت کی جو بات کی ہے وہ جمہوریت سے ملتی جلتی ہے، لیکن 3 باتیں ایسی ہیں جو وہ دونوں کے درمیان ٹکراتی ہیں، بعد المشرقین کی حیثیت رکھتی ہیں، ضد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شورائیت حدود اللہ سے آزاد نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند ہوتی ہے۔ جمہوریت بے لگام آزاد ہے، خود اپنی خواہش کے مطابق جو قانون چاہیں بنائیں اور اس کو لاگو کریں۔ آج شراب کو حلال ٹھہرا لیں، کل شراب کو حرام ٹھہرا لیں، لیکن شورائیت میں یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ نے شراب حرام ٹھہرائی ہے تو سب کے لیے حرام رہے گی تا قیامت حرام رہے گی، کوئی اسے حلال نہیں کر سکتا، گویا وہ اللہ کی حدود کے احکام کے پابند ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ شورائیت میں جو علم والے ہیں، جو دانش والے ہیں، جو تجربے والے ہیں، ان کی قدردانی ہوتی ہے، اور جمہوریت میں ایک بے وقوف، ایک پاگل، ایک جاہل، سب کو برابر کا درجہ دے دیا جاتا ہے، جو کبھی بھی مثبت نتائج نہیں پیدا کر سکتے، صرف سر گنے جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں نہیں دیکھی جاتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 51 جاہل ایک طرف ہو جائیں تو 49 عقل مند کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ ایک تیسری چیز جو ہم کو اور آپ کو اس سلسلے میں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ شورائیت کے نتیجے میں باہمی تال میل کی جو شکل بنتی ہے اس میں کشمکش نہیں پائی جاتی، کہ جمہوریت میں جو مفاد پرستانہ لڑائی ہوتی ہے اس میں ایسی عجیب و غریب کشمکش پائی جاتی ہے، اس کشمکش کے نتیجے میں آپسی صلاحیتیں، آپسی قوتیں اور آپسی وسائل برباد ہوتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو بات بتائی گئی کہ ان کے معاملات باہمی مشورے سے حل ہوتے ہیں، اصلاً ایک طرح سے یہ تنقید بھی تھی، یہ ایک طنز بھی تھا کہ جو نظام پہلے سے مکے کے اندر یا موجودہ ماحول میں پایا جاتا ہے، آج کے ماحول میں بھی دنیا کے اندر جو جمہوری نظام کا ڈھورا ہے، دور دورہ ہے اور غلغلہ ہے، ان سب کے تناظر میں آپ غور کیجیے، یہ جو نظام پایا جاتا ہے یہ نظام اپنے اندر کوئی بھلائی نہیں رکھتا، کوئی خوبی نہیں رکھتا، یہ سب تو انانیت پہ مبنی ہے، یہ سب تو استحصال پہ مبنی ہے، یہ سب تو کبر اور گھمنڈ پہ مبنی ہے، یہ سب آمریت اور فاشزم کا چور دروازہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو موجودہ نظام کے تحت بھی اسلام کی دی ہوئی اس تعلیمات کی افادیت اور حقانیت کو کما حق ہو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہاں پر ایک چیز کو اور قاعدے سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آیات کب نازل ہوئی ہیں؟ مکے کے اندر، جبکہ کوئی اجتماعی نظام اہل حق کا نہیں پایا جا رہا تھا۔ گویا ایک طرف تو اس بگڑے نظام پہ تنقید تھی اور دوسری طرف یہ ہدایت اور تعلیم تھی کہ آئندہ کی تیاری کے حوالے سے ابھی سے اجتماعی نظام اور وہ اجتماعی نظام شورائی بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے۔ جب مکے کے اندر یہ ہدایات دی گئیں تو جس قدر ممکن تھا اس طرح اجتماعی ڈھانچہ بنانا اور اس کو اجتماعی شکل دینا اور مشوروں سے آگے بڑھانا، یہ ایک ذمہ داری تھی جو اس وقت عائد ہوئی تھی، اور اس کو کما حق نبھانے کی کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارت میں انجام پا رہا تھا۔ یہیں سے ہم کو اور آپ کو ایسے احوال میں بھی رہنمائی ملتی ہے کہ ہم اگر کسی ایسے مقام پر رہ رہے ہیں، ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جو غیر اسلامی ملک ہے اور جہاں کی ہمارے لیے ابھی احکام شریعت کو پورے طور پہ قائم کرنے کے امکانات نہیں ہیں، تو جس قدر بھی معاملات
ملی سطح پر شورائی نظم کے تحت انجام دیے جا سکتے ہوں، اس کو انجام دینے کا نظم قائم ہونا چاہیے اور اس کو اسی انداز سے انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وہ احساس تھا جس نے کہ بعض بزرگوں کو عمارت شریعہ قائم کرنے کی ترغیب دی تھی، تلقین دی تھی، اور انہوں نے اس کی پیش رفت کی، کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن یہ نظم ملکی سطح پر یا جس بڑے پیمانے پر بھی ممکن ہو قائم کر کے اپنی قوت مضبوط بھی کرنی چاہیے، اپنے آپ کو منظم بھی کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بہتر متبادل کی شکل میں ڈیولپ کر کے دنیا کے سامنے لانا بھی چاہیے، تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ موجودہ بگڑے نظام کے مقابلے میں صحیح اسلامی نظام کا ڈھانچہ کیسا ہوگا اور کس طرح پروان چڑھے گا۔ اس کے بعد جو بات بتائی گئی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ یہ جو اہل حق ہیں، جو اسلامی انقلاب کے علمبردار ہیں، یہ مفاد پرست و خود غرض نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس سے وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں، اور اپنی ضرورت کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں۔ نہ بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں کسی طرح کی کوتاہی کو راہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ایک اور عجیب و غریب بات بتائی گئی، فرمایا گیا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، یہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی زیادتی پہنچتی ہے تو وہ اس کا انتقام لیتے ہیں۔ بغی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف ایسی کارروائی کی جائے جس کے لیے کوئی بنیاد نہ ہو، جس کے لیے کوئی وجہ جواز نہ ہو، جس کے لیے کسی طرح کی کوئی گنجائش نہ ہو، بس سراسر ظلم، زیادتی اور سرکشی۔ اب اگر ایسا کسی کے ساتھ کیا جائے اور کسی کے حق کو پامال کیا جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ عام طور سے جو بہت زیادہ انسانیت کے خیر خواہ سمجھے جاتے ہیں ان کا رویہ عجیب و غریب سامنے آتا ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اہنسا کا رویہ اپنائیے۔ سوال یہ کہ سامنے والا تو ہنسا کرے اور ہم اہنسا کریں، پھر ہمیں اپنا حق ملے گا کیسے؟ بہت انسانیت کا ہمدرد عیسائی مذہب سمجھا جاتا ہے، وہاں بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے ایک گال پہ تو دوسرا گال دوسرے تھپڑ کے لیے پیش کر دو۔ لیکن کیا اس سے جس کو تکلیف پہنچی ہے، جس کا حق سلب کیا گیا ہے، اسے سکون حاصل ہوگا، اسے تسکین ہوگی، اس کا حق اسے حاصل ہو جائے گا؟ یہ صحیح فلسفہ نہیں۔ صحیح فلسفہ یہ ہے کہ ایسے مظلوم کو اسے اپنا حق حاصل کرنے کا حق دیا جائے، وہ اپنا بدلہ اس سے وصول کر سکے، وہ اس سے اپنے حقوق کی تلافی کر سکے۔ اسی بات کو یہاں انتصار سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ مدافعت کرتے ہیں، وہ انتقام لیتے ہیں، وہ بدلہ لیتے ہیں جتنی صلاحیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سامنے والے کے پاس تو 100% صلاحیت ہے اور مظلوم کے پاس 0% صلاحیت ہے۔ کچھ نہ کچھ اس کے پاس بھی صلاحیت ہے، وہ اپنی ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے بدلہ لینے کا حق رکھتا ہے، اس لیے اصولی طور پہ اسے وہ حق حاصل ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہارا حق مارتا ہے، تمہیں تکلیف دیتا ہے، تو تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو، انتقام لے سکتے ہو۔ ہاں، اگر معاف کر دو، درگزر کا معاملہ اپناؤ، تو یہ تمہارے اختیار میں ہے، کسی جبر میں نہیں۔ بالخصوص یہاں ایک بات اور سمجھائی گئی ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس طرح سے مظلوم دب جائیں، بدلہ نہ لیں، تو ظالم اور جری ہو جاتا ہے اور بے باک ہو جاتا ہے، اور وہ ظلم کی چکی میں اتنا پیستا ہے کہ مٹا ڈالتا ہے۔ ایسی صورت میں اسے نظر انداز کرنا یہ کسی بھی طرح
نفع کا سودا نہیں ہوتا. اسی لیے اس سے ریزسٹ کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، اس کے ظلم کے خلاف شیشہ پلائی ہوئی دیوار اور پہاڑ بن جانا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا، اتنا مقابلہ کرنا کہ اس کے دانت کھٹے ہو جائیں اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، اسے دبایا نہیں جا سکتا. یہ وہ پہلو ہے جو یہاں ابھار کر کے پیش کیا گیا. یہ جذبہ ایک مومن کے اندر پایا جانا چاہیے اور اسی جذبے کی بنیاد پر وہ مقابلہ کر سکتا ہے، وہ صف آرائی کر سکتا ہے اور وہ سرخروئی کی منزل کی طرف بڑھ سکتا ہے. ورنہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کبھی بھی کامیابی میسر نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ نے پہلے اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ وہ تدبیر کرے، وہ اپنے وسائل اختیار کرے، وہ ہمت کرے، وہ حوصلے کا ثبوت دے. باقی مظلوم کی دعا سننا اور اس کی مدد کرنا اللہ نے اپنے سر لے رکھا ہے. جب اس کی مدد آ جائے گی تو ظالم ایک منٹ بھی نہیں ٹک سکتے. اس اصول کو اگر ہم سامنے رکھیں، آج کے احوال میں بھی جو دنیا بھر کے ظالم اور جابر ہیں اور ہمارے ملک میں بھی جنہوں نے مظلوموں پر ظلم روا رکھا ہے اور جو زیادتی کی نئی نئی تدبیریں اور نئے نئے حربے اور یہ نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں، ان کے مقابلے میں نرم چارہ بن جانا یہ مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. یہاں یہ سکھایا گیا کہ نرم چارہ نہیں بننا ہے، ان سے مہادارائی کرنی ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے اور ان کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی آئے گی اور اسی صورت میں تمہارے لیے کامیابی اور نجات کے دروازے بھی کھلیں گے. اس سلسلے میں ایک اور بات کی طرف اشارہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس کے امکانات نہ ہوں تو کیا کریں؟ اصل چیز یہ ہے کہ امکانات کو ہمیشہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ تولا جاتا ہے. تب تو یقیناً کبھی بھی امکانات پیدا نہیں ہو سکتے ظالموں کے مقابلے میں، اس لیے کہ ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، اسباب بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، طاقت بھی ہوتی ہے. ہمیشہ اس چیز کو حق اور ناحق کی بنیاد پہ تولا جائے گا. اگر ظالم ناحق پر ہے اور مظلوم حق پر ہے تو وہ حق پر ہونے کی بنیاد پر ہی مقابلہ آرائی کا فیصلہ کرے. جو وسائل ہیں اس کو استعمال کرے، اللہ اس میں برکت دے گا اور اپنی نصرت اور مدد کے ذریعے اسے سرخرو کرے گا. پوری تاریخ انسانی میں کتنے ظالم اور جابر گزرے، کون کون سے ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے، لیکن جب لوگوں نے ہمت کا ثبوت دیا، مقابلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنے چھوٹے گروہوں کو، جتنے کمزور گروہوں کو بڑے بڑے گروہوں پر اور وقت کے جباروں پر غلبہ دیا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. اس کے بعد آگے جو بات کہی گئی ہے کہ یقیناً بدلہ لینے، انتقام لینے کا حق ہے، لیکن اس معاملے میں رد عمل کے نتیجے میں بسا اوقات بے احتیاطی اور بے اعتدالی ہو جاتی ہے. تو یہ فرمایا گیا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا کہ کسی بھی برائی کا بدلہ اس برائی کے برابر ہی ہے، اتنا ہی انتقام لینا چاہیے تاکہ عدل کا پیمانہ قائم رہے، عدل باقی رہے، حق باقی رہے. کسی بھی حال میں عدل کے دائرے کو تجاوز کرنا اس کی گنجائش نہیں. کسی نے اگر ہمارا گلاس توڑ دیا ہے تو ہم اس کے گھر کو آگ لگا دیں، یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہوگا. درست یہی ہے کہ اس نے ہمارا گلاس توڑا ہے، یا تو بدلے میں وہ گلاس دے دے یا پھر اتنی سزا، اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہیں. آگے یہ بات بھی بتائی گئی کہ ہاں اگر حقوق کا معاملہ ہے اور اس معاملے میں وہ درگزر اور اصلاح کی روش اپنائے تو اس کو اس صبر کے بدلے میں، اپنے اوپر کنٹرول کرنے کے بدلے میں اللہ بہترین بجرا دے گا. اور اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس کے لیے سزا تو مقدر ہے، لیکن مجموعی افادیت اور رد عمل کے فوائد و نقصانات کو دیکھتے ہوئے کبھی درگزر اور صلح کا رویہ اپنایا جائے،
تو پھر یہ چیز مفید مطلب ہوتی ہے۔ بالخصوص ہمیں اور آپ کو یہاں یہ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمارا حق مار لیا، لیکن اگر اپنی اس حق تلفی پر اور اپنے اس زیادتی پر وہ شرمندہ ہے، وہ نادم ہے، وہ تائب ہے، پھر بھی ہم اس بات پہ اصرار کریں کہ ہم اس سے بدلہ لیں گے، تو یہ چیز جوان مردی کے خلاف ہے۔ ایسی صورت میں درگزر کرنا اور ایک خیر سگالی کا ماحول پیدا کرنا، یہی مفید مطلب ہے۔ البتہ اگر کبھی ایسا خطرہ ہو کہ ظالم سے اگر بدلہ نہیں لیا گیا تو وہ اور جری ہو جائے گا اور سرکش ہو جائے گا، ایسی صورت میں بدلہ لینا ہی افضل ہے۔ علماء کرام اسی چیز کو بہتر قرار دیتے ہیں۔ آگے ایک بات کی طرف اور اشارہ کیا گیا، ترجمہ کیا ہے؟ وَلَا مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اپنے ظلم کے بعد جس نے بھی انتقام لیا، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، گرفت اور مواخذہ تو اصلاً ان سے ہونا چاہیے جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں زیادتی کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں ناحق۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اصل میں جب باہمی کشمکش ہوتی ہے، حقوق کی لڑائی ہوتی ہے، تو عموماً معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے لوگ صبر کی تلقین اور حقوق سے دستبردار ہونے کی نصیحت مظلوم کو کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اصلاً دینداری کا تقاضا ہے۔ یہاں اسی شبہے کا جواب دیا گیا ہے کہ ایسا سوچنا انتہائی غلط ہے کہ کوئی اگر انتقام لے رہا ہے تو وہ کوئی غلط قدم اٹھا رہا ہے، اگر کوئی بدلہ لے رہا ہے تو وہ گویا ایک طرح سے مجرمانہ حرکت کر رہا ہے۔ نہیں، اس نے صحیح کیا ہے۔ ظالم سے ظلم کا بدلہ لیا جانا چاہیے اور اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے، اس لیے کہ اصلاً جرم تو اس کا ہے، جو بدلہ لے رہا ہے وہ تو اپنا حق حاصل کر رہا ہے، آخر اسے کس بنیاد پر غلط کار قرار دیا جائے یا اسے مجرم کے کٹہرے میں رکھا جائے؟ اس لیے اس طرح کی سوچ جو پائی جاتی ہے یہ سوچ درست نہیں ہے۔ صحیح تر بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہیے کہ صحیح بات کیا ہے، حق کیا ہے، اور اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ جو صحیح رویہ ہے اس رویے کو اپنا سکیں۔ آخر میں ایک بات بتائی گئی، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اس طرح کے مظلومانہ احوال میں اگر کوئی صبر کرتا ہے اور بخش دیتا ہے تو ایک طرح سے وہ گویا اپنے اوپر جبر کرتا ہے، اپنے غصے کو دباتا ہے، اپنے حقوق سے دستبردار ہوتا ہے۔ تو یہ چیز گویا وہی انجام دے سکتا ہے جس کے اندر بڑے بڑے کام انجام دینے کا جذبہ پایا جاتا ہو، جو ان تکالیف کو، ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو برداشت کر سکتا ہے، تو اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس سے بڑے بڑے کام بھی انجام دے گا۔ گویا ایک طرح سے حوصلہ افزائی کی گئی کہ کبھی ایسا ہو کہ انتقام لینے کا موقع نہ ملے، کبھی ایسا ہو کہ انتقام لینے کا موقع تو ہو لیکن وہ قرین حکمت نہ ہو۔ ایسی صورت میں اس کو درگزر سے کام لینا ایک ضرورت ہو سکتی ہے، اور ایسی صورت میں اس کا ثبوت دینا یہ گویا ایک طرح سے عظیمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس بات کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہمیں دو باتیں بالکل واضح طور پر اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ خاص طور سے یہ بات جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں، ذاتی معاملات ہوتے ہیں، اس حوالے سے کہی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ہم اور آپ غور کریں، سوچیں، دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی تکلیف تھی جو نہیں پہنچائی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کیوں عام معافی کا اعلان کر دیا تھا؟
آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، اس کی پوری گنجائش موجود تھی، ایک ایک کی گردن اڑوا سکتے تھے، لیکن آپ نے اسلام کے وسیع تر مفاد میں، انسانیت کے وسیع تر تناظر میں ہر ایک کو معاف کر دیا، اور اس معافی کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کی بالادستی کو سمجھا اور قبول کیا، اور بیشتر لوگ دائرہ اسلام میں آ گئے۔ تو یہ وہ وسیع تر مفاد تھا جس کی وجہ سے آپ نے اپنے اوپر اس وقت کنٹرول کا، صبر کا، مغفرت کا اور درگزر کا مظاہرہ کیا، اور یہ ایک عظیمت کا کام تھا جس کا کہ آپ نے ثبوت دیا۔ وہاں کسی دباؤ کی وجہ سے، کسی خطرے کی وجہ سے آپ نے ایسا نہیں اختیار کیا تھا۔ تو جہاں ایسی صورتیں ہوں وہاں پر اپنے اوپر کچھ سہ لینا، کچھ گوارا کر لینا، یہ چیز ایک بہتر نتائج برآمد کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس اسوے کو بھی اس طرح کے مواقع پر بھلانا نہیں چاہیے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو باتیں کی مکے کی زندگی میں صحابہ کرام کو بالخصوص اس وقت جب کہ حق و باطل کی کشمکش پیک پر تھی، جب کہ دشمنوں کی طرف سے یلغار انتہائی سخت تھی اور ہجرت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہجرت حبشہ کر کے بہتوں نے اپنے آپ کو وہاں ایک نئی جگہ میں محفوظ کیا تھا۔ اس کے برخلاف مکے کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ گویا ایک طرح سے دشمنوں کو جوجھ رہے تھے۔ ان کو جو یہ خوبیاں اور یہ ہدایات اور یہ تعلیمات دی گئیں، اس کے پیچھے جو حکمت تھی وہ یہی تھی کہ وہ خود ان تعلیمات کی روشنی میں اس برے حالات سے نبرد آزما ہو کر کے ایک بہتر حالت کی طرف آ سکتے ہیں، اور دنیا کے سامنے ایسی مثال بھی پیش کر سکتے ہیں کہ گویا وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بھی اور عام انسانوں کے لیے بھی نفع کا سودا ہے، بشرطے کی سنجیدگی سے غور کر کے اسے اختیار کیا جائے۔ اب ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اور آپ اپنے لیے بھی لائے عمل ترتیب دے سکتے ہیں کہ ہم اور آپ آج کل جن احوال سے دوچار ہیں، جن مشکلات اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، اور جس طرح کی مایوسانہ اور کیا کہتے ہیں بے کیفی کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا کرنے کا کام ہے۔ ہم اگر ان خوبیوں کو اپناتے ہیں، ان برائیوں سے بچتے ہیں اور اپنے آپ کو اس مستقبل کے لیے تیار کرتے ہیں جو مستقبل کی روشن ہے، تابناک ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کے لیے ہجرت کے قریب مواقع میں مدینہ کا مستقبل ایک روشن اور تابناک مستقبل تھا، گرچہ وہ اسے پورے طور پہ محسوس نہیں کر رہے تھے، لیکن اللہ کا وعدہ تھا، اس لیے کچھ نہ کچھ امیدیں اس سلسلے میں بھی ان کے ذہنوں میں امٹتی رہتی تھی۔ ویسے ہی اللہ کا وعدہ ہم سے بھی اور آپ سے بھی ہے کہ اگر ہم اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں اس کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے، مختلف طرح کی قربانیاں دیتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ آگے بڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی غلبہ عطا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ غلبے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے موقوف کر دیا ہے، بلکہ رہتی دنیا تک اہل حق کے لیے غلبے کی بشارتیں موجود ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کا مستحق بننے اور اس کا عملی جامہ بننے اور عملی تصویر بن کر کے دنیا کے سامنے آنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔